الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. ہم آج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے سفر کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے جو آپ نے ملک شام کی طرف فرمایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک تجارتی قافلے میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. کئی دنوں کی مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے پاس پڑاؤ کیا. اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا. جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وادی سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، اور جب یہ بچہ درخت سے ہٹ کر دھوپ میں بیٹھتا ہے تو درخت جھک کر اس پر سایہ کر لیتا ہے. اس راہب کے پاس نصرانیت کا خاص علم تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا، جس کی روشنی میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں جن کی نشانیاں اس نے رشتہ آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی. مزید اطمینان کے لیے اس نے پورے قافلے کی دعوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور قریب سے دیکھا. کھانے کے بعد وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، میں تم سے لات و عزیٰ کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جو بھی میں تم سے معلوم کروں آپ اس کی مجھے خبر دیں. جیسے ہی اس نے لات و عزیٰ جو 2 بت تھے ان کے واسطے سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اسے جواب دیا، تم مجھ سے لات و عزیٰ کے واسطے سے سوال نہ کرو، بخدا مجھے جتنی نفرت اور بغض ان سے ہے اتنی کسی چیز سے بھی نہیں ہے. تو بحیرہ نے کہا، تو میں تم سے اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اب جو تمہارا جی چاہے سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا. وہ حضور سے آپ کی نیند، آپ کی بیداری کی کیفیات کے بارے میں سوال کرتا رہا اور حضور اس کو جواب دیتے رہے. حضور جو حالات اسے بتاتے ان حالات سے اس کی ان باتوں کی تصدیق ہو جاتی کہ جو نبی آخر الزماں کی باتیں، جو صفاتیں اس کے پاس موجود تھی گزشتہ کتابوں سے جو اس نے حاصل کی تھی. آخر میں اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کو اسی صفت کے ساتھ پایا جو صفت اس نے گزشتہ کتابوں میں دیکھی تھی. پھر حضور سے ہم کلام کے بعد وہ آپ کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ اس بچے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس بچے کے والد زندہ نہیں ہو سکتے. تو ابو طالب نے جواب دیا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد تو اسی وقت انتقال فرما گئے تھے جب یہ اپنے شکم مادر میں تھے، اور ان کی والدہ بھی بعد میں انتقال فرما گئی ہیں. جب اس نے یہ باتیں سنی تو راہب نے ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو جلد ہی اپنے وطن واپس لے جائے. تمہارے بھتیجے کی ایک بڑی شان ہے کہ یہود اگر وہ سب باتیں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہے، انہی حالات کا نظارہ کر لیں جن حالات کا نظارہ میں نے کیا ہے، تو وہ ضرور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائیں. کہ تم یہود سے ہر وقت ہوشیار رہنا. اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ انہیں ضرور ضرر اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں گے.
آپ اپنے بھتیجے کو جلد ہی اپنے وطن واپس لے جائیں، بے شک تمہارے بھتیجے کی بڑی شان۔ محترم حضرات، یہ ایک واقعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے سفر سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے اور اس میں کیا کیا علوم معارف کے موتیہ پنہاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نبوت و رسالت کا ایک اعلان ہے، گویا کہ یہ ایک آپ کی نبوت و رسالت کی تمہید اور مقدمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان الہی ہے کہ جس میں آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی کفالت فرما رہے ہیں، انہیں اس بات کی تنبیہ کرنا ہے کہ تمہارا بھتیجا یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کی تصدیق خود تمہارے سامنے ملک شام کے ایک بڑے پادری، سب سے بڑے عالم نے کر دی ہے، جو آسمانی کتابوں اور گزشتہ مذہب کا سب سے بڑا جانکار اور علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اب تمہیں اس بچے کی خاص حفاظت و صیانت کرنی ہے، ہر خطرے سے چوکنا رہنا ہے۔ یعنی دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جن کا دین اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، کہ انہیں اب صحرائے عرب سے باہر کا نظارہ کرا دیا جائے تاکہ وہ ہر طرح کے ماحول سے واقف ہو جائیں، مختلف طبیعتوں کے حامل لوگوں سے ملاقات کرا دی جائے، جس کے لیے تجارتی منڈیاں سب سے زیادہ موضوع ہیں، کہ اس سے شعبہ زندگی سے متعلق حضور تمام تر تجربات حاصل کر سکیں، تاکہ ہر طبیعت کے حامل افراد سے روبرو ہونے کی خودآگاہ صلاحیت اجاگر ہو جائے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبل اعلان نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصمت کا ثبوت بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، کہ جب بحیرہ راہب نے لات اور عزیٰ جو دونوں بت ہیں ان کے واسطے سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حد درجہ ناراض ہوئے اور ان بتوں سے بے راضی اور نفرت کا اظہار فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل اعلان نبوت بھی ہر قسم کی جاہلانہ مشرکانہ خرافات سے پاک و منزہ اور معصوم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔